یہ دیکھیں جی، میں نے لکھا ہے نام تھا محی الدین یحییٰ بن شرف، اور ان کا لقب تھا محی الدین۔ یہ کچھ بنیادی کتابیں ہیں جو کتاب پڑھنے سے پہلے کتاب کا یا کتاب لکھنے والے کا جو تعارف ہوتا ہے وہ ہے تھوڑا سا۔ کنیت ابو زکریا، ان کی کنیت تھی ابو زکریا۔ اور ان کے جد امجد میں کوئی حزام تھے، ان کے نام سے ان کی نسبت حزامی تھی، حزامی۔ اور دمشق کے ایک مشہور شہر نوا میں پیدا ہونے کی وجہ سے انہیں نووی کہا جاتا ہے، نووی۔ کیا کہہ رہے ہیں قاری صاحب؟ کوئی بات نہیں، وہ اس کو دیکھ لیں، آپ نے دیکھنا۔ ان کی پیدائش 631 ہجری میں ہوئی تھی، 631 ہجری میں، اور وفات 676 ہجری، 676 676 ہجری، یعنی تقریباً 45 سال۔ دوبارہ پڑھ دوں؟ پڑھ دوں؟ اچھا صحیح ہے۔ ان کی مشہور کتابوں میں بخاری شریف کی شرح جو انہوں نے کتاب الایمان کے اختتام تک لکھی ہے، صحیح بخاری کے کتاب الایمان تک انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے۔ دوسری مسلم شریف کی مکمل شرح انہوں نے لکھی ہے، اور مختصر اور بہت جامع لکھی ہے، یعنی یہ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کو تفصیل سے لکھنا چاہتا تو 100 جلدیں لکھ سکتا تھا اس کی میں، لیکن وہ بہت زیادہ ہو جاتی، اس وجہ سے میں نے مختصر اس کی شرح لکھی ہے، جسے ہم شرح نووی کہتے ہیں، مسلم کی شرح نووی۔ ریاض الصالحین جو بڑی مشہور کتاب ہے حدیث شریف کی، وہ بھی انہوں نے ہی ترتیب دی ہے، ریاض الصالحین۔ اور اسی طرح اور بہت سی کتب بھی انہوں نے تصنیف کی ہیں، یہ مشہور کچھ میں نے لکھوا دی ہیں۔ بخاری شریف کی شرح کتاب الایمان تک، کتاب الایمان تک لکھی ہے۔ ایسے ہی صحیح مسلم شریف کی شرح بھی امام نووی نے لکھی ہے۔ اور تیسری ہیڈنگ ہے ریاض الصالحین، بھی ان کی مشہور تصانیف میں سے ایک ہے۔
یہ تھوڑا سا ہم نے کتاب کا اور صاحب کتاب کا تعارف پڑھ لیا. اب تھوڑا تھوڑا مجھے جو ہے وہ کتاب پڑھنے والے لوگ بھی اپنا تعارف کرا دیں. جو کتاب پڑھ رہے, آپ کا تعارف؟ حسان اصغر. آپ کا؟ سبیل. ماشاء اللہ. وہاج. عدیل. سائم بھائی. حذیفہ بھائی. طارق بھائی. سعید. ابراہیم بھائی. حضرت آپ کا؟ عبدالحفیظ صاحب. عبداللطیف. جی. عبدالرحمن. اور آپ کا؟ عبدالرحمن. ماشاء. اچھا, میرا تعارف تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. محمد حمزہ عبداللہ میرا نام ہے, اور جامعہ ستاریہ میں بھی صبح درس نظامی میں تدریسی خدمت دیتا ہوں, اور اس کے علاوہ امامت وغیرہ ہے, خطابت ہے. تو ہم امام نووی کی یہ مشہور کتاب کی پہلی حدیث کی طرف آ جاتے ہیں, اور انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ آئندہ سیشن میں آپ لوگوں کو وہ حدیث جو ہم پڑھیں گے وہ دے دی جائے, تاکہ آپ کے سامنے وہ رکھی ہوئی ہو, یا آپ میں سے کوئی وہ کتاب لے آئیں خرید کے تو اور بھی بہتر ہے, تاکہ ان تک وہ پوری کتاب آ جائے گی ان کے پاس. پہلی حدیث ہے, عن امیر المومنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے. قال, وہ فرماتے ہیں, سمعت رسول اللہ یقول, میں نے یہ بات اللہ کے رسول سے سنی ہے, آپ فرما رہے تھے. اچھا, اس حدیث کے اندر آپ نے غور کرنا ہے, بہت سارے الفاظ ایسے آئیں گے جو اردو میں بڑے کامن ہیں, ہم بھی اردو میں وہ لفظ استعمال کرتے ہیں. کچھ تو عربی کے خاص ہیں, وہ سیکھ لیں گے, لیکن جو الفاظ اردو میں ہیں وہ ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں. مثلا سمعت, یہ اردو کے لفظ سماع سے ہے. سماع کا معنی ہوتا ہے سننا, اور سمعت یہ متکلم کا صیغہ ہے, میں نے سنا. اور یقول, آپ فرما رہے تھے. یقول قول سے ہے, قول, صحیح ہے نا. یقول کے شروع میں اگر میں, یہ دیکھیے یقول اس طرح ہے, یہ نظر آ رہا ہے, یقول لکھا ہوا ہے. اگر میں اس کے شروع سے یا ہٹا دوں, کیا بن گیا؟ قول. قول تو اردو میں بھی آتا ہے کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے, یہ ہم ایک جملہ کہتے ہیں. تو اس حدیث میں ہے یقول, آپ فرما رہے تھے. کیا فرما رہے تھے؟ انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار صرف اور صرف نیت پر ہے. لفظ انما کا ترجمہ لکھ لیں, کیونکہ انما جو ہے نا یہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے, اور کوشش یہ کریے گا کہ جو الفاظ ہم حدیث میں پڑھ لیں, جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں اگر وہ لفظ آئے تو ہمارے ذہن میں وہ معنی آ جائیں کہ بھئی کیا معنی ہے. انما کا ترجمہ لکھ لیں صرف. ویسے انما کا جو ترجمہ پڑھایا جاتا ہے نا وہ ہوتا ہے سوائے اس کے نہیں, ایک بہت لمبا سا ترجمہ ہے, لیکن انما کو صرف, تمام اعمال کا دار و مدار صرف اور صرف کس پر ہے؟ نیت پر ہے. ترجمہ بھی لکھ لیں تو بہت اچھا ہے. ہاں ترجمہ لکھ لیں. اب دیکھیں اس کے اندر انما کا ترجمہ کیا بتایا ہے؟ صرف. الاعمال, اعمال تو اردو میں بھی ہم کہتے ہیں, یار ہمارے عمل اچھے ہونے چاہیے تاکہ جنت میں چلے جائیں, یہ ایک جملہ ہم کہتے ہیں. عمل کی جمع کیا ہے؟ اعمال. تو اعمال جمع ہے, اور اس کے شروع میں جو الف لام ہے نا, یہ چھوٹی سی گرامر کی بات بتا رہا ہوں, چاہے تو یاد رکھیں چاہے تو
بھول جائے، لیکن ساری باتیں نہیں بھولنی۔ الف لام معرفہ کی علامت ہے، صحیح ہے، الف لام معرفہ کی علامت ہے، یعنی تمام اعمال اس میں شامل ہو گئے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، وضو ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ہر عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ یعنی نیت اگر اچھی نہیں ہے تو عمل بھی نہیں ہے، نیت بہت ضروری ہے۔ النیات یہ جمع ہے نیت کی، نیات کا ترجمہ ہوگا نیتیں۔ لفظ نیت اردو میں بھی ہے، نیت کرتا ہوں، میں نے نیت کی ہوئی ہے خیرات کرنے کی، یہ ہم اردو میں جملہ کہتے ہیں۔ بہت سارے الفاظ دیکھیں، اب تک کے تقریباً 5 سے 6 الفاظ جو ہے وہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب اس حدیث کے اندر کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ معنی یہ کہ اگر کوئی انسان بغیر اچھی نیت کے کوئی بھی کام کرے گا تو وہ عمل بیکار ہے۔ نیت اچھی ہونی چاہیے، نیت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا یہاں سیکھنا سکھانا بھی اچھی نیت پہ ہو کہ ہم جو ہے کچھ دین کی بات سیکھیں گے، مقصد جو ہے نا وہ یہ ہو کہ نیت بہتر ہو جائے۔ لیکن نیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ کہیں ہم، کیونکہ قول الگ ہوتا ہے اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو۔ مثلا آپ نے گھر پہ جو ہے دروازہ کھولا، جوتی پہنی اور آپ جو ہے وہ چل پڑے مسجد کی طرف۔ کیوں چلے آپ کی نیت ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا ہے، مسجد میں کلاس ہو رہی ہے، کلاس میں آنا ہے، یہ نیت ہے، تبھی تو آپ نکلے۔ لیکن اس نیت کو اور اچھا کریں گے تو وہ اخلاص بڑھ جائے گا اس کا، اور اس کا فائدہ اور بڑھ جائے گا۔ مثلا کچھ لوگ جو ہے کام تو اچھا کرتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے کر دیا وہ کام۔ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، نماز نیت کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، لیکن ساتھ میں نیت یہ بھی کر لی کہ لوگ مجھے دیکھ کے کہیں گے بہت اچھا نمازی ہے، بہت اچھا بچہ ہے، یہ جوان تو بہت اچھا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے من صلی یرائی فقد اشرکا، یہ شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک۔ مزارات پہ یا کسی بت کے سامنے کوئی بندہ ہاتھ جوڑے تو یہ تو ظاہری شرک ہو گیا نا، لیکن یہ ایسا شرک ہے جو چھپا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، کل قیامت والے روز اللہ تعالیٰ کی جناب میں جب پہنچے گا تو اپنے نامہ اعمال میں دیکھے گا کہ میرے نامہ اعمال میں تو وہ نماز ہی نہیں ہے جو میں نماز پڑھنے جاتا تھا، میں نے تو وہ شارٹ کورس کیا تھا مسجد میں آ کر 40 نووی کا، اس کا تو نامہ اعمال میں فرشتوں نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تو یہ نیک عمل کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے یہ عمل تو کیا تھا لیکن فلاں کو دکھانے کے لیے کیا تھا نا، اجر و ثواب اسی سے لے لو جا کے۔ تو نیت ہر عمل میں ضروری ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کچھ اعمال ایسے ہیں جس کے شروع میں دعائیں مسنون ہیں، کہنا مسنون ہے، وہاں پر ہم کہیں گے، وہاں پہ ہمیں کہنا چاہیے۔ مثلا کوئی شخص حج عمرے کے لیے جا رہا ہے تو اس کی نیت تو ارادہ تو ہے، لیکن ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لبیک عمرتن، لبیک حجن و عمرتن، اس قسم کے الفاظ کتب حدیث میں ملتے ہیں، تو وہاں پر ہم کہیں گے۔ لیکن جہاں پر ہمیں نیت کے کوئی الفاظ نہیں ملتے وہاں پر ہم نے دل کا ارادہ کر لیا، بس نیت ہو گئی۔ اب کچھ لوگ جس طرح نیت کرتے ہیں، روزے کی نیت کرتے ہیں، وہ بھی صوم غد نویت من شہر رمضان، کسی حدیث سے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ نماز کی نیت کرتے ہیں، اچھا نماز کی نیت کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر کوئی سرائکی ہے تو وہ اپنی سرائکی زبان میں جو ہے وہ نیت کر رہا ہے پیچھے اس امام کے، اور 4 رکعتہ دے فلاں، اور کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی عربی بولنے والا ہے، وہ اپنے اردو میں بھی نیتیں کر رہے ہیں۔
تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ نیت اخلاص کے منافی ہے۔ یہ جو چیز دین میں نہیں ہے آپ اس کو دین میں داخل کر دیں ثواب کی نیت سے، وہ بدعت بن جاتی ہے، تو ایک طریقے سے یہ بدعت کہلانے لگے گی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرما رہے تھے؟ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت زبان سے کہنے کا نام ہے تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ تمام اعمال کا دار و مدار۔ ہم روزانہ وضو بھی تو کرتے ہیں، وضو کے لیے زبان سے کیوں نہیں کہتے؟ سامنے میرے پیتل کی ٹوٹی، برابر میں میرے عبدالشکور، اور ادھر جو ہے یہ، اور اوپر میرے پنکھا یا لائٹ یا سیور، یہ ایسا تو کچھ بھی نہیں کہتے ہم، لیکن اپنی طرف سے نماز کے لیے، روزے کے لیے ہم نیت بنا لیں، تو یہ تو اچھا نہیں ہے۔ اور بہت سارے کام ہیں اس کے لیے بھی ہم نیت نہیں کرتے، کہتے ہیں بھائی دل کے ارادے کا نام ہے، تو نماز کے لیے بھی نیت دل کے ارادے میں ہوگی۔ آپ جب مسجد میں آئے ہیں تو آپ کا ارادہ نماز پڑھنے کا ہے، اسی لیے آئے ہیں، لیکن اس ارادے کو اور نیک کر لیں، یعنی اس ارادے میں یہ شامل نہ کریں کہ کوئی دیکھے گا مجھے، کوئی اچھا کہے گا، یا مجھے تو اللہ سے اجر لینا ہے اس کا۔ اخلاص کا معنی ہوتا ہے خالی کر دینا، خالی ہونا۔ خلوص کس کو بولتے ہیں؟ خالی ہونے کو، یعنی اللہ کی رضا کے علاوہ باقی ساری نیتوں سے خالی ہو اس کا دل، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ خالی کر لیں اپنے دل کو، صرف اللہ کی رضا مقصود ہو۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں، اور اگر ہم یہ بھی ساتھ میں لے لیں کہ جس راوی، جس صحابی سے مروی کوئی روایت ہم پڑھیں اس صحابی کا بھی تعارف ہو۔ عمر بن خطاب کو ہم سب جانتے ہیں، خلیفہ دوم ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام سے سرفراز فرما تاکہ دین اسلام کو سربلندی ملے، دین اسلام کو تقویت ملے۔ اور پھر انہوں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ ان کے کاموں کو اللہ تعالیٰ نے دین کا حصہ بھی بنایا ہے۔ ایسے جلیل القدر صحابی، ایسے بڑے عالم تھے کہ یہ ایک رائے رسول اللہ کے سامنے رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس کو دین بنا دیتا تھا۔ اور بھی صحابہ ہیں، لیکن یہ شرف کچھ کو ہی حاصل ہے، اور ان میں عمر بن خطاب بھی ہیں۔ مثلا ان کا خیال یہ تھا کہ بدر میں جو 70 قیدی پکڑے گئے ہیں، کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خیال یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑیں، میرا جو رشتہ دار ہے اس کو میرے حوالے کریں، اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کروں گا، کیونکہ انہوں نے اسلام کو ختم کرنے کی سازش کی ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے یہ لوگ مسلمانوں کو دبانے کے لیے آئے تھے۔ ابو بکر صدیق نے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول کچھ کمزوری ہے، ان سے کچھ جو ہے پیسے وغیرہ لے لیں اور انہیں چھوڑ دیں، اور ان کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو منتخب کریں کہ تم نے بھائی ہمارے اتنے مسلمانوں کو تعلیم دینی ہے۔ نبی علیہ السلام رحم دل تھے، آپ نے ان سب کو رہائی دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ دلائی تھی کہ عمر ابن خطاب کی رائے جو ہے نا وہ زیادہ اچھی تھی۔ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی آئیں اور وہ انہیں رہا کر دے۔ ایک دفعہ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اعلان فرما دیں کہ ازواج مطہرات اور یہ جتنی بھی خواتین ہیں یہ پردے میں رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دیا، ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، حجاب کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی رائے پسند آتی تھی، کیوں؟ رائے کے اندر اخلاص تھا۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ میں جو ہے نا بہت بڑا بن جاؤں گا، نامی گرامی میرا نام آ جائے گا، مقصد یہ تھا لوگوں کی اصلاح ہو جائے، بس کسی طریقے سے لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ رائے پسند آئی، دین کا حصہ بنا دیا قیامت تک۔ اب جتنے لوگ قیامت تک، جتنے لوگ بھی، یعنی آپ اس سے یہ بھی اندازہ کریں اچھی نیت کے ساتھ اگر کوئی کام کیا جائے تو وہ ختم نہیں ہوتا،
اچھی نیت کے ساتھ کوئی بھی کام شروع کیا جائے، بظاہر آپ کو لگے گا یہ تو ختم ہو گیا، لیکن وہ کس طرح چل رہا ہے آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ عمر ابن خطاب نے کیا کیا تھا؟ اچھی رائے، اچھی نیت کے ساتھ ایک رائے دی کہ اللہ کے رسول پردہ کروائیں۔ آج تک خواتین پردہ کر رہی ہیں، قیامت تک کریں گی، اجر و ثواب عمر بن خطاب کو بھی ملے گا۔ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اچھی نیت سے کیا ہوا، اخلاص سے کیا ہوا کام وہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کو اخلاص بہت پسند ہے۔ شرک اسی لیے تو ناپسند ہے کہ شرک کے اندر اللہ کے ساتھ اور شریک بھی آ جاتے ہیں۔ تو نیت کے اندر اگر ہم شریک بنا لیں کہ ایک کام اللہ کے لیے بھی کر رہے ہیں اور دماغ میں یہ بھی ہے کہ دوسرا بھی دیکھ لے، یعنی یہ بھی تو شریک ٹھہرا دیا نا آپ نے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو وہ کام پسند ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو اور اللہ کو پتہ ہو۔ تو انما الاعمال بالنیات والی روایت عمر ابن خطاب نے پیش بھی کی اور اس پر عمل بھی کیا، اور جتنے بھی کام کیے ہیں، یعنی عمر ابن خطاب کے دور کے اتنے مفید کام ہیں، یعنی فوج کا محکمہ بنایا، پولیس کا محکمہ بنایا، آج بھی وہ مفید ہے۔ جیل خانے بنائے تاکہ لوگوں کو اصلاح کی طرف لے کر جائیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکمران تھے، اور غیر مسلموں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر دنیا میں عمر ابن خطاب جیسا ایک اور صحابی ہوتا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو عمر ابن خطاب نے تلوار نکال لی تھی کہ کسی نے کہا کہ رسول اللہ فوت ہو گئے تو میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ یہ ان کے جذبات نہیں تھے، یعنی یہ جذباتیت نہیں تھی کہ وہ ماننے سے گئی تھی۔ جب تک کوئی دوسرا جرنل اس کی سیٹ پر نہیں آ گیا تھا، صدارت نہیں سنبھال لی تھی، اس وقت تک اعلان نہیں ہوا تھا۔ کیوں؟ کہ اگر پہلے ہی اعلان کر دیتے انڈیا حملہ کر دیتا کہ بھئی اب ان کے بعد کوئی لیڈ کرنے والا بندہ نہیں تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ جذباتی وجہ سے نہیں، حکمت کی وجہ سے، حکمت تھی تاکہ جب خلیفہ اول ابو بکر صدیق خلافت سنبھال لیں، منافقین کو کنٹرول، عقلمند شخص جو ہے نا وہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کو خود سنا، آپ فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور ہر ایک کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی۔ پھر شادی کرنی ہے، اس کی پلاننگ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سبب بنا دیتا ہے۔ تو ہم نیت اچھے کاموں کے لیے بھی کریں، پلاننگ اچھے کاموں کے لیے بھی کریں کہ میں نے انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان میں جو ہے نا میں نے تراویح مکمل پڑھنی ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کریم پڑھنا ہے، خوب صدقات و خیرات دینا ہے، اس کے لیے پہلے سے جمع کرنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق یہ کام بھی ہجرت کی کہاں پہ؟ مدینہ ہجرت کی، ہجرت کا لفظ آ گیا اردو میں، صحیح ہے؟ تو فمن کانت ہجرتہ، جس کی ہجرت الی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو، فہجرتہ الی اللہ و رسولہ، تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں یہی لکھوائے گا کہ اس کی نیت خالص ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس نے کام کیا ہے۔ صحابہ اکرام جب ہجرت کر رہے تھے تو کتب تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے، اگرچہ اس حدیث سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن خالی سمجھنے کے لیے کتب تاریخ میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کبھی ہجرت کی تھی کسی خاتون سے شادی کرنے کے لیے، ان کا نام بھی کتب تاریخ میں ہے، ام قیس جو ہے وہ ایک خاتون تھی عرب کی، تو ان سے نکاح کرنے کے لیے ایک شخص نے ہجرت کی تھی، تو لوگوں نے ان کا نام رکھ دیا تھا مہاجر و ام قیس، اس نے ہجرت کی ہے ام قیس کی وجہ سے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ہجرت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی ہجرت مہاجر صرف اس کو نہیں کہتے کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہجرت کرے،
بلکہ مہاجر اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرے، اس کو بھی رسول اللہ نے اپنی حدیث میں مہاجر کہا ہے۔ تو وہ اگر وہ گناہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ رہا ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور اگر وہ گناہ چھوڑ رہا ہے اس وجہ سے کہ وہ کر نہیں سکا گناہ، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کوشش پوری کرتے ہیں لیکن ہاتھ پہنچتے نہیں، وہ کر نہیں پاتے وہ کام، تو کہتے ہیں میں نے وہ کام چھوڑ دیا، میں نے کیا ہی نہیں۔ آپ نے نہیں کیا۔ ہمارے ایک استاد محترم ہے، وہ ایک جملہ کہتے ہیں گناہ چھوڑ دو قبل اس کے کہ گناہ تمہیں چھوڑ دے، گناہ خود سے چھوڑ دو قبل اس کے کہ گناہ تمہیں چھوڑ دے۔ ایک انسان ہے، جوانی ہے، جوانی کے اندر کیا جوانی دیوانی ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن وہ جوانی کے اندر برائی چھوڑتا ہے، دراصل اس نے برائی چھوڑی ہے۔ اور ایک شخص بوڑھا ہو گیا، کچھ کر نہیں سکتا اور کہتا ہے میں نے کچھ بھی کام نہیں کیا، تو اب تو اس کو گناہ نے چھوڑ دیا، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، وہ تو برائی کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ تو گناہ اپنی جوانی میں چھوڑنا چاہیے، اپنی جوانی میں، کیونکہ انسان سے کل قیامت والے روز سوال ہونا ہے کہ تم نے جوانی کہاں گوائی، تمہیں یہ نعمت ملی، یہ نعمتیں کہاں صرف کی۔ فرمایا ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، اور جس کی نیت یہ ہو کہ دنیا حاصل کرنی ہے تو یصیبها، اس کو دنیا مل جائے گی۔ مومن جو ہوتا ہے نا، مومن، اس کے لیے دعا ہے قرآن کریم میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ مومن دنیا بھی لیتا ہے، آخرت بھی لیتا ہے، لیکن جو مومن نہیں ہوتا، جس میں ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اللہ بس دنیا دے دے، مال دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، بنگلہ چاہیے، کوٹھی چاہیے، بس یہ چاہیے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو مومن کیا کرتا ہے، وہ دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں چیزیں لے کے چلتا ہے۔ تو فرمایا جس کی صرف نیت دنیا حاصل کرنا ہو، اب اس جملے میں بھی لفظ دنیا کیا ہے، اردو میں آتا ہے، اردو میں لفظ دنیا آتا ہے، جس کی دنیا کی طرف جانے کی ہجرت، دنیا کی طرف ہجرت کرنے کی نیت ہو تو یصیبها، اسے وہ دنیا مل جائے گی۔ او امراتن، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی اس کی نیت ہے، کوئی خاتون پسند ہے، اس سے نکاح کرنے کے لیے انسان گھر والوں سے بات کرتا ہے، کماتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، آخر کار اس سے نکاح ہو بھی جاتا ہے بعض دفعہ۔ او امراتن ینکحها، ینکحها یہ لفظ کس کے قریب لفظ ہے، اردو میں ایک اس سے ملتا جلتا لفظ ہے، ینکحها نکاح سے ہے، نکاح سے، نکاح شادی کو کہتے ہیں۔ تو اگر اس کی یہ سوچ ہے کہ اس نے کسی خاتون سے شادی کرنی ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت وہی شمار ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی، یعنی عورت کی طرف نکاح کی خاطر اس نے ساری جستجو اور نیتیں کی، اس کو شادی ملے گی، لیکن جو شادی کا اجر ہے بس وہی ملے گا۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت ہوگی، نیت میں اخلاص ہوگا، تو اس کا مقام و مرتبہ دنیا میں بھی لوگ دیکھیں گے اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں بڑھ جائے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نیت نمبر 1 خالص ہو، جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اس کا فائدہ ہمیں یہ ملے گا کہ وہ کام کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، وہ جاری رہے گا۔ مثلا آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، نیت یہ ہو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، 10 لوگ خود بخود دیکھیں گے آپ کو کہ یار یہ میرا دوست، یہ میرا بیٹا، یہ میرے والد نماز کے لیے جا رہے ہیں، میں بھی جاؤں۔ اس کو دیکھا دیکھی ایک سلسلہ چل پڑے گا، کتنے لوگ اس سے پھر فائدہ اٹھائیں گے، اس کو دیکھا دیکھی نماز کے لیے جائیں گے، اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر کسی کو دکھانے کے لیے بھی کر رہے ہیں تو نیت یہ ہو کہ اس کو ترغیب ملے، یہ نیت نہ ہو کہ اس سے واہ واہ ملے گی۔
ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بہت ارب پتی آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں جب میں مسجد کے لیے جاتا ہوں نا تو بھلے میں پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہوں، ٹائی لگی ہوئی ہو، کوٹ پینٹ پہنا ہوا ہو، میں ٹوپی لگا کے جاتا ہوں اس نیت سے تاکہ لوگ دیکھیں یار یہ نماز کے لیے جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی مجھے دیکھ کر نماز کے لیے آ جائے۔ اس کے اگر وہ بھولا ہوا ہے، وقت یاد نہیں ہے، تو اس کو یاد آ جائے کہ بھائی نماز کا وقت شاید ہو گیا، حاجی صاحب جا رہے ہیں۔ تو اگر یہ نیت ہے تو اللہ اس کا بھی اجر و ثواب دے گا۔ تو اپنی نیت کو خالص کریں، یہاں بیٹھنے میں بھی اور ہر کام میں نیت یہ ہو کہ بس اللہ راضی ہو جائے، اور کسی کی رضا نہیں چاہیے۔ اللہ راضی ہو جائے گا، سب راضی ہو جائیں گے، لیکن اگر سب کو راضی کرنے کے لیے جائیں گے تو کوئی بھی راضی نہیں ہوگا۔ انسان کو تو آپ راضی کر ہی نہیں سکتے، کہیں نہ کہیں اس کے دل میں خیال آئے گا یار یہ اس نے غلطی کری ہے۔ اللہ تعالیٰ 100 غلطیوں کے بعد ایک نیکی بھی اگر بندہ کر لینا اس کی بھی لاج رکھتا ہے۔ اور بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ 100 برائیاں بندے میں ہوں اور ایک نیکی کرے، اللہ اس کی لاج رکھ لیتا ہے۔ اور بندے جو ہے وہ بندوں کو دیکھ کر، بندوں میں 100 خوبیاں ہیں لیکن ایک خامی ہے، لوگ خامی کو دیکھتے ہیں صرف۔ تو کسی کو راضی نہ کریں، والدین کو راضی کریں، اللہ کا حکم ہے، جس کو راضی کرنے کا حکم ہے اس کو راضی کریں، لیکن بلا وجہ کسی کے پیچھے نہ جائیں، صرف رب کو راضی کریں۔ اور اللہ کی رضا مل گئی تو اللہ کی رضا جو ہے یہ جنت سے بھی بڑا انعام ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اکبر جو ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا۔ کبیر کہتے ہیں بڑے کو، اکبر کہتے ہیں سب سے بڑا، جس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اذان میں بھی، نماز میں بھی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی بھی سب سے بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں جو باتیں ہم سیکھنے سکھانے کے لیے آئے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے، اور ہمیں دین کا فہم، دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتا رہے۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو اس حدیث سے متعلق، یا کوئی ویسے ہی سوال کرنا چاہتا ہے تو وہ پوچھ لیں۔ اگر آپ کی نیت بالکل خالص ہو، آپ نے یہ کام مطلب آپ نے کرنا اور وہ کام الٹا ہو جائے، مطلب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نماز پڑھنے آنا ہے، آپ کی نیت ہے نماز پڑھنی، بیچ میں کچھ مطلب خدا نہ خاصہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، کچھ ہو جائے، آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک شخص نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن نیکی نہیں کر پاتا، تو اللہ تعالیٰ